स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बरेली में जिस तरीके से 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बवाल किया गया, हिंसा की गई, पुलिस पर अटैक किया गया, उसके बाद एक्शन हो रहा है। और जब एक्शन हो रहा है तो विक्टिम कार्ड भी लगातार खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि मजलूम मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये मजलूम मुसलमान है। जिस तरीके से पुलिस के समझाने के बावजूद भी सड़क खाली नहीं कराई गई, पुलिस पर हमला किया गया, उसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी तो फिर विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा है। और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन? मौलाना तौकीर रजा खान गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ चल रही है। लेकिन इस बीच मौलाना तौकीर रजा के भाई मौलाना तौसीफ रजा ने कुछ मांगे प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखी हैं और बहुत सधे अंदाज में उन्होंने चेतावनी भी दे दी है और कह दिया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर ठोस कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तौकीर रजा केवल ज्ञापन देने जा रहे थे, कोई बम, बारूद, गोला, पिस्टल आगजनी करने नहीं जा रहे थे। फिर भी उनको पकड़ लिया गया और ये पूरा बवाल करवाया गया। मजलूम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दबिश दी जा रही है पुलिस की, और ये सब रुकना चाहिए। ये सब बरेली में नहीं होना चाहिए। यानी सरकार से असंतोष दिखा है मौलाना तौसीफ रजा का। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगें फौरन कबूल न की गईं तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। तो मौलाना तौसीफ रजा ये बातें कह रहे थे कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती पुलिस दबिश दे रही है जब उसका मन कर रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है और ये अत्याचार है। आपको विस्तार से आगे सुनाएंगे मौलाना तौसीफ रजा ने अपने पूरे बयान में क्या कुछ कहा है। लंबी चौड़ी बातचीत है उनसे, लगभग 9 मिनट की, वो आखिर में आप विस्तार से सुनिएगा। लेकिन अभी उन्होंने जो अहम बातें कही हैं वो आपको हम एक एक करके बता देते हैं। मौलाना तौसीफ रजा ने कहा कि बरेली में मुस्लिम शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो जल्द ही कोई बड़े फैसला लिया जाएगा। बरेली में मुसलमान शांति से जुलूस निकाल रहे थे, कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद ये चीज़ें हुई। मुसलमानों को केवल इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान हैं, कोड एंड कोड वो मुसलमान हैं। जेल में जिनको पकड़ कर ले जाया गया है, जेल में रखा गया है, उनको खाने पीने के लिए नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पुलिस संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है। हमारी मांग है कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए, पुलिस की मनमानी दबिशें बंद हो, मुसलमानों पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, तुरंत के तुरंत बुलडोजर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए और हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो ठोस फैसला लिया जाएगा। ये सब मौलाना तौसीफ रजा तब कह रहे हैं जब बरेली में 26 सितंबर को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में मोहम्मद के लिए प्यार दिखाते हुए पोस्टर लेकर मुस्लिम सड़कों पर निकले, जुलूस निकालने लगे। पुलिस ने समझाया कि सड़क मत बंद कीजिए, नमाज पढ़िए और अपने घर निकल जाइए, अपने कारोबार पर ध्यान दीजिए, अपनी दुकानें संभालिए, अपना काम ध्यान देखिए। लेकिन पुलिस की बात कहाँ सुननी थी, क्योंकि उन्हें तो बवाल करना था। और फिर इसके बाद बवाल हुआ और पुलिस ने फिर लाठी चार्ज किया। फिर चप्पल, टोपी, पोस्टर, बैनर सब छोड़कर भागना शुरू हुए। दावा किया गया कि भीड़ हिंसक हुई, तब पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। इस हिंसा के मामले में पुलिस द्वारा लगातार मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस मामले में अब तक 80 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा की भी 8 अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया और तमाम पर कार्रवाई हो रही है। तौकीर रजा से भी पूछताछ की जा रही है, जेल में उन्हें रखा गया है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधी चेतावनी न सिर्फ बरेली में हिंसा करने वालों को दी, बल्कि प्रदेश में जो भी हिंसा करने की सोच रहा हो उन सबको चेतावनी दी।
اور کہا کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ ہنسا کر کے بچ جائے گا تو کوئی نہیں بچے گا. کتنا بھی جگاڑ نکال لو الگ الگ طریقے سے بوال کرنے کا, سب کی پٹائی ہوگی جو بوال کرے گا, جو سرکاری سمپتیوں کا نقصان کرے گا, جو ہنسا کرے گا, اور ویسی پٹائی ہوگی جیسی بریلی میں ہوئی ہے. تو یوگی آدتیہ ناتھ کا بیان سنیے. ان کی منشا سفل نہیں ہوئی, اب نئے نئے طور طریقے اپنانے کا کاریہ کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھنا, ان کو یاد رکھنا ہوگا وہ جتنا سوچتے ہیں اس سے زیادہ ہماری پہلے سے تیاری رہتی ہے, اور جب بھی دساہس کریں گے ایسے ہی پٹو گے جیسے بریلی کے اندر پیٹے گئے ہو. تو یوگی آدتیہ ناتھ نے سیدھے اور سپاٹ شبدوں میں بوال کرنے والوں کو سمجھا دیا. ایسے میں اب توقیر رضا کے بھائی مولانا توصیف رضا یہ تمام باتیں کہہ رہے ہیں کہ شانتی استھاپت ہونی چاہیے, علماء ساتھ بیٹھیں گے, پھر بریلی کو شانت کرایا جائے گا. لیکن جو کچھ بھی بریلی میں اپدرویوں نے کیا اس کا علاج بھی کیا گیا ہے, اور اب وکٹم کارڈ لگاتار کھیلا جا رہا ہے, اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الپ سنکھیکوں پر اتیاچار ہو رہا ہے, مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. باقی جس طریقے سے مولانا توصیف رضا چیتاونی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پرشاسن کو, یوگی سرکار کو, اس پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اور مولانا توصیف رضا کا پورا بیان ضرور سنیے, انہوں نے تمام باتیں کہی ہیں, تو ان کے پورے بیان کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں. بنے رہیے ہمارے ساتھ. نمسکار. عالیہ, قادریہ, برکاتیہ, رزقیہ, نوریہ اور خانقاہ تاج الشریعہ کے جملہ ذمہ دار حضرات, بالخصوص سرپرست اعلیٰ جناب محترم حضرت مولانا سبحان رضا خان اور قاضی ہندوستان حضرت مولانا اسجد رضا خان اور خانقاہ قادریہ رضیہ کے سجادہ نشین مولانا احسن رضا خان اور ہمارے خاندان کی سب سے بڑی بزرگ اور عظیم شخصیت مولانا منان رضا خان, اور جتنے خاندان اعلیٰ حضرت کے خرد و کنا این و آں جتنے بھی ہیں, ان سب کی طرف سے ایک بیان متحدہ طور پر, متفقہ طور پر, مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کیا ہے. اور اس کے لیے تمام خاندان کے لوگوں نے میرا انتخاب کیا کہ آپ اس کو پڑھ کر پیش کریں گے, تو میں آپ کے سامنے وہ بیان پیش کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بریلی جو ہے وہ مرکز ہے, مسلمانوں کا, سنیوں کا مرکز ہے. یہاں پر آئی لو محمد کے تعلق سے صرف گیاپن دینے کی بات کی گئی تھی, اس میں کوئی کسی طرح کا دنگا فساد یا نعرے بازی کا معاملے کے لیے جمع اکٹھا نہیں ہوئے تھے. اور اگر توقیر رضا خان کو وہ مسجد تک جانے دیتے اور اپنا گیاپن ان کو پیش کرنے دیتے تو توقیر رضا خان جو ہیں اپنے جن کو جمع کیا تھا ان کو وہ واپس کر دیتے. ان کو پہلے ہی حراست میں لے لیا گیا, مسجد تک پہنچنے نہیں دیا گیا, ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی گئی. اس کے بعد جو لاٹھی چارج ہوا اس سے کچھ حالات خراب ہوئے. اس لیے خاندان کے تمام افراد کی طرف سے متفقہ جو فیصلہ ہے, جو بیان ہے, وہ یہ ہے کہ بریلی شریف میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی کلیکٹیو پنشمنٹ یعنی ساموہک سزا دی جا رہی ہے. پولیس رسی کا سانپ بنا رہی ہے. بے گناہ مسلمانوں پر تمنچے, پیٹرول بم اور تیزاب کی بوتلوں سے حملے کا جھوٹا الزام لگا رہی ہے. اندرا مارکیٹ کے پاس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں ایک بلڈنگ کی چھت سے کچھ لوگ مسلمانوں اور پولیس پر پتھراؤ کرتے نظر آ رہے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور پولیس پر پتھراؤ ایک سازش کے تحت کیا تاکہ ماحول بگڑے, مگر پولیس جان بوجھ کر اسے نظر پھیر رہی ہے, نظر انداز کر رہی ہے. بریلی شریف میں لگاتار بے گناہ مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بے گناہوں کو تھانے میں بری طرح مار پیٹ کر میڈیا کے سامنے پریڈ کرائی جا رہی ہے.
جس سے وہ ٹھیک سے چل تک نہیں پا رہے ہیں، انہیں کھانے پینے تک کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہر بھر میں بے گناہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر کھڑے کر دیے گئے اور توڑ پھوڑ کی اویدھ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، دبش کے دوران مسلم مہیلاؤں اور لڑکیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، بچوں تک سے مار پیٹ کی جا رہی ہے۔ مسجد میں دبش دے کر اماموں اور مؤذنوں کا اتپیڑن کیا جا رہا ہے۔ خوفزدہ کرنے والی اس کارروائی کی وجہ سے کئی مسجدوں میں نمازیں تک نہیں ہو پا رہی ہیں، جو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے سنویدھانک ادھیکار کا کھلم کھلا ہنن ہے۔ پولیس نماز پڑھنے کے سمے اور طریقے تک پر آپتی کر رہی ہے۔ پولیس کی ظلم اور زیادتی سے نہ صرف بریلی شریف میں خوف کا ماحول ہے، بلکہ پورے ملک اور دنیا بھر میں کروڑوں سنی مسلمانوں میں بے چینی ہے۔ ان تمام حالات کے مد نظر ہم یہ مانگ سامنے رکھتے ہیں پرشاسن کے اور شاسن کے، بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تتکال پربھاو سے روک لگائی جائے، پولیس کی منمانی دبشوں کو فوراً روکا جائے، بے گناہ مسلمانوں پر درج مقدمے ترنت واپس لے کر ان کو رہا کیا جائے، بلڈوزر کارروائی بھی فوراً روکی جائے اور دہشت کا ماحول ختم کیا جائے۔ اگر ہماری یہ مانگیں فوراً قبول نہ کی گئیں تو جلد ہی کوئی ٹھوس فیصلہ لیا جائے گا۔ تو یہ بریلی ہے، اور بریلی عالم اسلام میں مسلمانوں کا ایک کیندر ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے۔ تو یہاں پر جو دوسرے مقامات پر آئل آف محمد کے تعلق سے لوگوں نے اپنے اپنے گیاپن پیش کیے، میمورنڈم دیے، تو ظاہر ہے کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے عشق رسالت کا پیغام دیا ہے۔ تو عشق رسالت کا پیغام عام کرنے کے لیے ہم ایک پیسفل طریقے سے توقیر رضا ایک گیاپن ہی تو دینا چاہتے تھے۔ کوئی کون سا وہاں لاٹھی ڈنڈے بم لے کے گئے تھے جو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ دنگا کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اب پتھر کتنے پھینکے، جنہوں نے پتھر پھینکے آپ ان کو اریسٹ کیجئے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو اریسٹ مت کیجئے، مگر یہ جو گھر گھر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس کو پرشاسن کو سمجھنا چاہیے کہ بے گناہوں کو بالکل تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ کس طرح کا پروٹیسٹ کریں گے، کس طرح کا ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ٹھوس قدم اٹھائیں گے، اگر مانگیں نہیں مانی تو کس طرح کا ٹھوس قدم اٹھائیں گے؟ تو وہ ہمارے بڑے جو کہیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ پروٹیسٹ کریں گے یا دھرنے پہ جائیں گے، وہ سب ابھی کوئی بات بتانے کی نہیں ہے۔ وہ جب ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے وہ آپ کو بتایا جائے گا، وہ پرشاسن کو بتایا جائے گا کہ صاحب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہماری کوئی بات سن ہی نہیں رہا ہے، کہیں نہ شاسن سن رہا ہے نہ پرشاسن سن رہا ہے، اور پرشاسن کے تمام لوگوں سے اچھے معاملات تعلقات ہیں۔ یہاں آئے اور ہم لوگوں کو آشواسن دے کے گئے کہ ہم بے گناہوں کو پریشان نہیں کریں گے، اس کے باوجود تمام بے گناہوں کو پریشان کیا گیا ہے۔ بریلی کے جو حالات ہیں ان حالات کے مد نظر خاندان اعلیٰ حضرت کے تمام افراد نے، خاص طور سے حضرت مولانا سبحان رضا خان، حضرت مولانا اسجد رضا خان قاضی ہندوستان، حضرت مولانا منان رضا خان اور خانقاہ رضویہ کے سجادہ نشین مولانا احسن رضا خان، ان سب کی طرف سے اور بلکہ پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ جو جمعے کے دن گیاپن دینے کے وقت جو حالات پیش آئے، لاٹھی چارج ہوا، وہ صرف مسلمانوں کو اوپر لاٹھی چارج کیا اور مسلمانوں کو زد و کوب کیا گیا۔ اس لیے خاندان کے تمام افراد نے مل کر ایک ڈیمانڈ پیش کی ہے پرشاسن کے سامنے کہ بے گناہ مسلمانوں کی گرفتاری پر تتکال پربھاو سے روک لگائی جائے۔ یہ خاندان کے تمام لوگوں کی طرف سے یہ اپیل ہے۔
पुलिस की मनमानी दबिशों को फौरन रोका जाए, बेगुनाह मुसलमानों पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लेकर उनको रिहा किया जाए, बिलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। हमारी ये मांगे हैं, इन मांगों पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। ये कोई ऐसी मांगे नहीं हैं जिस पर वो अमल नहीं कर सकते। ये दरबार आला हजरत की तरफ से पूरे खानदान का मुत्तफका ये एक फैसला है। अगर सरकार ये मांग नहीं मांगती, प्रशासन ये मांग नहीं मांगता है, तो आपका अगला प्रशासन को मानना चाहिए। आगे क्या करेंगे वो जो हमारे बड़े हमारे हैं वो बताएंगे हमें क्या करें।